ناظرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے چلنے والے BA اسلامیات سال سوم سے متعلق ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے قرآن مجید کی چند اردو تفسیریں۔ ناظرین، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کتاب کے مفہوم کو، اس کی باتوں کو سمجھانے کے لیے، اس کی تفہیم اور تشریح کے لیے علماء اور ماہرین نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں۔ مختلف زبانوں میں یہ تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ خود اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ 300 سے زیادہ تفسیریں لکھی جا چکی ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کون کون سی نمایاں تفسیریں لکھی گئی ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جناب مولانا ڈاکٹر سید راشد نسیم ندوی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق حیدرآباد کی دا انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی سے ہے اور آپ اس یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر اور شعبہ عربی کے عربی زبان کے صدر بھی ہیں۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سے سوالات پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اردو زبان میں تفسیروں کا آغاز کب سے ہوا اور کس طرح اس کا ارتقاء ہوا اور مختلف تفسیریں لکھی گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان میں جو قرآن مجید کی تفسیروں کا سرمایہ ملتا ہے، اس کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو تفسیر لکھنے کی کوشش کی گئی وہ سرزمین دکن میں، جہاں پہ کہ مولانا باقر ویلوری صاحب نے ایک تفسیر لکھی اور تقریباً 1000 صفحات پر اس کو انہوں نے تالیف کیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری تفسیر کی جو کوشش ملتی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ مراد اللہ شاہ صاحب انصاری نقشبندی کی ہے، جو سنبل کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے تفسیر تدوین کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی تفسیر بھی مکمل نہیں، اگرچہ کہ مطبوع ہے، طبعات کے ساتھ وہ آج مہیا ہے، کتب خانوں میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جو کوششیں کی گئیں وہ جزوی تفسیریں منظر عام پر آ سکیں، مکمل تفسیر کے آنے میں قدر تاخیر ہوئی، اور وہ کوشش تقریباً 12ویں صدی ہجری سے مکمل تفسیریں ہمارے سامنے آنے لگی۔ تفسیر کا لٹریچر، ایسی پہلی تفسیر کون سی ہے جو مکمل شکل میں پہلی بار آئی؟ اردو میں مکمل تفسیر جو سارے قرآن پاک کی ہے وہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو موضح قرآن کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب جو شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب کے صاحبزادے ہیں؟ جی ہاں، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے یہ تفسیر انتہائی اختصار کے ساتھ قلم بند فرمائی، اور آج کل بازار میں وہ اویلیبل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حاشیے کے جو نوٹس ہیں وہ موضح قرآن کے نام سے مشہور ہیں، وہ بہت مختصر ہیں، جامع ہیں، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 20 تفاسیر کا نچوڑ ہے، اور معتدل انداز میں بہت جچی تلی زبان میں انہوں نے ان حواشی کو مرتب کیا، جس کی وجہ سے یہ حواشی آج تک بھی مقبول ہیں اور عوام میں اور علماء میں خاص طور پر ایک مرجع کی حیثیت، ایک سورس کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ علماء ہمیشہ سے استفادہ کرتے قرآن رہے۔ کریم کی ایک مختصر تفسیر تھی جی ہاں، قرآن کے نام جی ہاں، قرآن مجید کی یہ مکمل تفسیر ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک کے انہوں نے یہ مختصر اور ضروری حواشی قلم بند فرمائے۔ اس کے بعد سے تفسیروں کا سلسلہ جاری رہا، تفاسیر کا سلسلہ جاری رہا، یہ کے بعد دیگر تفسیریں وہ وجود میں آتی رہیں، اور تفسیروں کے لکھنے کے مختلف اسباب وہ محرکات ہوا کرتے تھے، جس کے پیش نظر مختلف مصنفین نے اور علماء نے اور بڑے دانشوروں نے تفسیریں لکھی ہیں۔ یعنی تفسیریں علماء نے بھی لکھی ہیں، دانشوروں نے بھی لکھی ہیں؟ جی ہاں، ہر دو طبقے سے تفسیریں لکھی گئی ہیں، ہر دو طبقے کی نمائندگی تفسیریں کرتی ہیں، اور چونکہ قرآن مجید وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور نہ صرف یہ کہ مذہبی نقطہ نظر سے بلکہ فکری نقطہ نظر سے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی گویا دلیل کی ضرورت پڑتی رہی ہے، اسی لیے مختلف مکتب فکر کے لوگوں نے اردو میں بھی تفسیریں لکھی، جس طرح کے دیگر زبانوں میں بھی
یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کی تفسیریں متعدد رہی ہیں اور مختلف مکتب فکر کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ جی، یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ عربی میں بھی یہی ہوا، مختلف مکتب فکر کے لوگوں نے تفسیریں لکھی، فارسی میں بھی یہ ہوا، اردو میں بھی ہوا، اور دیگر زبانوں میں بھی یہ پیش آ رہا ہے کہ مختلف مکتب فکر کے لوگ تفسیر لکھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم آگے یہ جاننا چاہیں گے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی جناب سر سید احمد خان صاحب، ان کے نام سے ایک تفسیر منسوب ہے، تفسیر القرآن، اور یہ سر سید صاحب کا تعلق کافی پرانے زمانے سے ہے۔ تو آپ کی تفسیر کیسی ہے، کب وجود میں آئی اور کس نوعیت کی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، سر سید احمد خان صاحب، جیسے آپ نے فرمایا، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں اور بہت بڑے دانشور مفکر تھے، عالم بھی تھے، ملت کے بحیقہ تھے، اور عالم تو تھے ہی، لیکن اگرچہ کہ وہ علماء کے اس طبقے سے ان کا شمار نہیں کیا جاتا ہے، اس طبقے میں جو مدارس سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے تفسیر لکھی، اور تفسیر قرآن کریم کے نام سے ان کی تفسیر وہ چھپی بھی ہے، تفسیر القرآن الکریم جی ہاں، تفسیر القرآن الکریم کے نام سے ان کی تفسیر مطبوعہ ہے۔ اور انہوں نے، چونکہ وہ عصری تعلیم کے بڑے داعی تھے، حامی تھے، اور اس کی عصری تعلیم کے حصول کی دعوت دیا کرتے تھے، اس نقطۂ نظر سے تفسیر لکھی، جس کی انہوں نے وضاحت کر دی کہ قرآن مجید یہ کلام اللہ ہے اور پوری کائنات خلق اللہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جی ہاں 2 ورڈ، انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک تو ورڈ آف دا گاڈ اینڈ ورلڈ آف دا گاڈ، ورڈ آف گاڈ اینڈ ورک آف دا گاڈ، ورک آف دا گاڈ، تو وہ دونوں میں تطبیق خدا کا قول اور خدا کا فعل، عمل، تو وہ دونوں میں ایک تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس تطبیق دینے میں ان کو قدرے آگے بڑھنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ معجزات کو بھی اسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو مادی اسباب ہیں، اور سبب کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لہٰذا وہ معجزات کے پیچھے بھی سبب تلاش کرتے ہیں، مادی نقطہ نظر۔ اسی لیے علماء کی ایک بڑی تعداد اس سے اختلاف رکھتی رہی، اور اس کی مخالفتیں بھی ہوئی، اور تحریریں بھی وجود میں۔ تو یہ جو تفسیر القرآن الکریم ہے سر سید صاحب، یہ مکمل تفسیر ہے یا مکمل نہیں ہو سکی؟ نہیں، یہ مکمل نہیں ہو سکی، سورہ طٰہٰ تک وہ پہنچے، بلکہ سورہ طٰہٰ کا ترجمہ انہوں نے لکھ لیا تھا، تفسیری حواشی وہ نہیں لکھ پائے تھے، تو یہاں تک وہ پہنچ پائے، اور اس کے بعد سے پھر یہ تفسیر اتنی ہی تباہ ہوتی ہے، مکمل نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب ہے کہ نصف قرآن سے کچھ زیادہ کی تفسیر ہے، جی ہاں، اور اسی طرح آج موجود ہے، اسی طرح آج موجود ہے، اور مطبوعہ ہے، کتب خانوں میں ملتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد ایک تفسیر کا تذکرہ آتا ہے ہمارے نصاب کی کتابوں میں، تفسیر ثنائی کا، جی جناب مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی طرف منسوب ہے یہ تفسیر، اس تفسیر کے بارے میں آپ بتائیں، اس کا تعارف کرائیں۔ جی، تفسیر ثنائی جیسے کہ نام سے خود ظاہر ہے، یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی تفسیر ہے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب مکتب اہل حدیث کے بہت بڑے داعی تھے، علمبردار تھے، بڑے عالم تھے، اور ان کا اسلامک لٹریچر میں بڑا کنٹریبیوشن بھی ہے، بڑی خدمات بھی ہیں ان کی، اور کئی ان کی کتابیں ہیں، قرآن مجید کے خود موضوع پر متعدد تصانیف کے وہ مصنف ہیں۔ انہوں نے یہ تفسیر کے علاوہ جی ہاں، تفسیر کے علاوہ انہوں نے بالخصوص بعض ایسے مکتب فکر جن سے ان کو اختلاف تھا، اس کی مخالفت میں انہوں نے بعض کتابیں لکھی۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب کی یہ تفسیر ثنائی کے نام سے، جو یہ نام ان کے نام کی طرف منسوب ہے، اپنے نام سے انہوں نے اس کو موسوم کیا، ثناء اللہ نام تھا تو تفسیر ثنائی انہوں نے رکھا، اور چونکہ ثنا کا پہلو اچھا ہے، اسی لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ تعریف کے ہیں، جی، تو اسی لحاظ سے انہوں نے یہ اس نام کا انتخاب کیا، اور اس کو اچھے انداز میں انہوں نے قلم بند کیا، اور اسلاف کی کتابوں سے استفادہ کیا، اور کتاب و سنت کی بہت ساری اس میں دلائل انہوں نے رکھے ہیں، اسلوب بھی ان کا اچھا ہے، اس لحاظ سے یہ ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ایک بہت مشہور تفسیر بیان القرآن ہے، جو مولانا تھانوی کی طرف منسوب ہے، یہ تفسیر کب وجود میں آئی، اور اس تفسیر کا جن تفسیروں کا آپ نے ذکر کیا ہے ان سے کیا فرق ہے، امتیاز ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اسلامک لٹریچر میں ان کا نام بہت ہی نمایاں ہے، سر فہرست ہے، اور وہ سینکڑوں کتابوں کے 20 نہیں بلکہ سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جی ہاں، ان کی کتابیں 200 سے زائد بتائی جاتی ہیں، یہ مختلف موضوعات پر ہوں گی، وہ جی فقہ، تفسیر، حدیث، اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، جی تصوف وغیرہ۔ تو مولانا نے اپنے تجربات کو اپنی تفسیر میں سمویا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بیان القرآن
ایک جامع تفسیر ہے۔ بیان القرآن میں آپ بیک وقت تصوف کے نکات بھی دیکھیں گے اور قرآن پاک کے مشکل مقامات کو حل کرتے ہوئے بھی وہ نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل بالخصوص مذہب حنفی کی روشنی میں اس کو بھی وہ نمایاں کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نظم کلام یعنی توضیحات کے ذریعے سے قوسین میں وہ قرآن پاک کی آیتوں کو مربوط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یہ تفسیر کی نمایاں خصوصیات ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو اختلاف قرات ہے ان کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں۔ قرآن کے لفظ کو پڑھنے کے جو الگ الگ طریقے ہیں، جی ہاں، اختلاف قرات جن کو ہم کہتے ہیں کہ بعض الفاظ کو قراء نے مختلف انداز میں اس کی تلاوت کی۔ اس کی مثال دیں ہمارے طلبہ کے لیے۔ اس کی میں ایک بہت آسان اور ہلکی پھلکی مثال یہ دوں گا کہ سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین یہ قرات ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن متواتر دوسری قرات ملک یوم الدین بھی آئی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی تفسیر میں وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں، اس کا اشارہ بھی کرتے ہیں اور معنوں میں کیا فرق ہوا ہے وہ بھی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے معنوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر بیان القرآن جس طرح مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کی شخصیت جامع ہے مختلف علوم و فنون کی، ایسی ان کی تفسیر میں بھی یہ جامعیت آئی ہے۔ نہیں، جیسے ان کی شخصیت جامع ہے ان کی تفسیر بھی ماشاءاللہ جامع ہے، اسی لیے آج تک وہ اس کے تبات پہ تبات نکل رہے ہیں اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی نافعیت باقی رہے گی۔ ہم لوگ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ خود مولانا آزاد کی شخصیت ایک بہت معروف شخصیت رہی ہے علمی اعتبار سے بھی، اور آپ نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے ترجمان القرآن کے نام سے۔ وہ تفسیر کیسی ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ مولانا آزاد کی تفسیر مولانا آزاد کی ذہانت اور ان کی جو عبقری شخصیت تھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ انتہائی جامع تفسیر اور عصری جو مسائل تھے اس سے بخوبی واقفیت کے ساتھ انہوں نے یہ تفسیر تالیف کی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جی ہاں بالکل اس انداز میں کہ سوال جواب کا کوئی انداز نہیں، لیکن ان کا جو فکری بیان ہے، جیسے وہ آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ میں ربوبیت کی جو انہوں نے تشریح کر دی، اس ربوبیت کی تشریح سے اس پوری کائنات کا نظام انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال میں دوں گا، سورۃ الکہف میں انہوں نے جیسے ذوالقرنین کی شخصیت پر تحقیقات کی، وہ عصری آگاہی پر دلالت کرتی ہے۔ پھر تحقیقات ہوئی تھی، ان سے استفادہ کیا، پوری جدید تحقیقات سے جو مشرق و مغرب میں ہوئی تھی ان سب کا انہوں نے نچوڑ پیش کیا۔ نیز جو قدیم صحیفے ہیں، آسمانی صحیفے جو کہلاتے ہیں، ان سب کا بھی گہرا مطالعہ کیا، تورات، انجیل، جی ہاں۔ تو اس میں عہد جدید عہد قدیم کا بہت گہرا انہوں نے مطالعہ کیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مولانا کتنے بڑے انشاء پرداز ہیں، لہٰذا انشاء پردازی کا پورا کمال آپ کو تفسیر میں بھی نظر آئے گا۔ 18 پاروں تک جی ہاں مولانا نے خود تفسیر کی، لیکن اس کے بعد مولانا تفسیر نہیں کر سکے تھے، لیکن ان کے جو مختلف مقامات پر ان کے لٹریچر میں جو تفسیری پہلو آ گئے تھے ان سب کو جمع کرتے ہوئے باقیات ترجمان القرآن کے نام سے بھی شائع کیا گیا ہے۔ یعنی مولانا آزاد کی تفسیر مکمل نہیں ہے؟ جی نہیں مکمل۔ کہاں تک ہے ان کی تفسیر؟ وہ خود جو انہوں نے کی وہ 18 پاروں تک ہے۔ 18 پاروں تک ہے، اور اس کے بعد کا حصہ سورۃ المؤمنون تک۔ جی ہاں مالک رام صاحب نے اس کو مکمل کیا ہے۔ بہت اچھا۔ اس کے بعد ہم جاننا چاہیں گے کہ مولانا مودودی، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن کافی آج کل دیکھی جاتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہوئے استفادہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ مولانا مودودی جیسے کہ وہ ایک اسلامی مفکر تھے اور گزشتہ صدی کے بہت قداور شخصیت ان کی تھی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نوجوانوں میں دین کے سلسلے میں بڑی بے چینی ہے، تو انہوں نے ان حالات کو پیش نظر رکھ کر قسط وار اپنے پرچے ترجمان القرآن میں تفسیر لکھنی شروع کی، اور پھر یہ تفسیر انہوں نے مکمل کی۔ ماشاءاللہ یہ مکمل تفسیر ہے۔ مکمل تفسیر ہے یہ؟ جی ہاں مکمل تفسیر ہے، اور اس کی پہلی خصوصیت اسلوب اس کا بڑا دل نشین ہے، اور اس کی دوسری خصوصیت جو اسلام پر مختلف اعتراضات ہوئے اس کا بہت مثبت انداز میں آپ کو اس میں جواب ملے گا۔ پردے پر امتیازی ایک پہلو ہے۔ پردے پر اگر اعتراض ہے تو آپ دیکھیں گے بڑے اچھے انداز میں سورۃ النور میں وہ جواب دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مولانا مودودی نے قرآن مجید کے ترجمے کو اور قرآن مجید کی تفسیر کو اس انداز میں بیان کیا کہ وہ خود مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک جیسے فرامین ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والے فرامین کو اسی شاہانہ انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ کچھ آرڈرز ہیں، کچھ اس میں احکامات ہیں،
تو اس انداز میں انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور اپنے مطالعے کا نچوڑ اپنی تفسیر میں اس انداز سے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ جو بات قرآن میں کہہ رہا ہے اور جس طرح اس کا اثر سامعین پہ پڑنا چاہیے، اردو تفسیر پڑھ کے بھی اسی قسم کے اس سے قریب ایک اثرات حد تک، مرتب جی ہیں۔ ہاں، ایک حد تک وہ اثرات مرتب ہو، جی اسی لیے انہوں نے کہا، اصطلاح استعمال کی کہ میں عربی مبین کو اردو مبین میں ڈھالنے کی کوشش کر عربی رہا ہوں، مبین کو اردو مبین میں ڈھال رہا ہوں، فصیح عربی کو فصیح اردو فصیح میں اردو منتقل میں کر رہا ہوں۔ منتقل کرنے کی انہوں نے بہرحال یہ کوشش انسانی کوشش ہے، جس اللہ حد کے تک کلام بھی ہے، بہرحال کی ایک کوشش اچھی جہاں تک ہو خدمت ہے۔ سکتی جی ہو ہاں بہترین۔ جی تفسیر ماجدی اس کے بعد وجود میں آتی ہے۔ جی تفسیر ماجدی کے بارے میں آپ بتائیے کہ ان کی تفسیر ہے، اور اس کی کئی تفسیریں پر ہم نے گفتگو کر لی ہے، ان تفسیروں سے پھر اس تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں لکھی گئی؟ کیا اس کا خاص امتیاز ہے جس کی وجہ سے یہ اور تفسیروں سے الگ ہو جاتی ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ مولانا عبدالمجید دریابادی صاحب اپنے انشائیے کی وجہ سے اردو لٹریچر میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جی ہاں، تو بڑے مولانا ادیب ہیں، وہ بہت بہت مشہور بڑے ادیب ادیب ہیں، جی ہاں، اور ایک صاحب طرز ادیب ہیں۔ مولانا نے یہ تفسیر مرتب کی اور اس کی بڑی شدید ضرورت مولانا نے محسوس کی، کیونکہ وہ جو پچھلے آسمانی صحیفے تھے ان کی روشنی میں قرآن مجید کو پیش کرنا چاہتے تھے، لہٰذا پہلے انگریزی میں انہوں نے اپنی تفسیر لکھی، لیکن بعد میں انہوں نے تفسیر کا جو ذخیرہ ہے جی عربی میں بالخصوص اس کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، اور اس مطالعے کے بعد انہوں نے اپنی تفسیر پیش کی، تو ان کی تفسیر چند اہم خصوصیات کی حامل تو بن کیا گئی۔ یہ اردو تفسیر ان کی انگریزی سے الگ ہے یا اس کا ترجمہ ہے؟ بعینی ہی ترجمہ نہیں ہے، الگ ہے، باقاعدہ تفسیر جی لکھی ہاں ہے؟ الگ تفسیر ہے، مولانا نے خود سے اس کو لکھا ہے، جی البتہ سامنے اپنی انگریزی تفسیر انہوں نے رکھی ہے، جی ہاں، لیکن اس کو آپ ترجمہ نہیں قرار دے سکتے، ایک مستقل تصنیف ہے یہ۔ مستقل تصنیف ہے۔ مولانا نے اس میں ایک تو یہ کہ پچھلے صحیفوں سے خوب استفادہ کیا، اور تورات گزشتہ اور آسمانی انجیل، کتابوں جی سے۔ ہاں آسمانی کتابوں اور عہد قدیم اور عہد جدید کے خوب حوالے آپ کو ملیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک اور مولانا نے ایسی خدمت انجام دی اس تفسیر میں جو ہم طالب علموں کے لیے بڑی مفید ہے، اچھا کیا ہے وہ یہ کہ جو ائمہ تفسیر ہیں، تفسیر کے جو اہم مراجع ہیں، ان سے استدلال کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملے ان کے بعینی ہی عربی زبان میں وہ بیان کر دیتے ہیں کہ ابن کثیر نے یہ بنیادی لکھا، کتابوں سے نوٹس لیے ہیں انہوں نے، اقتباسات درج کیے ہیں۔ اقتباسات بہت اختصار کے ساتھ 4 5 5 6 ایک ایک آیت کے ذیل میں وہ بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم طلبہ کو آیت سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ مولانا کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ قدیم کتابوں کا بھی نچوڑ انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ جی ہاں، اور زبان تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کی زبان ادیب تھے تو بڑی زبان بھی انہوں نے ادیبانہ استعمال کی۔ اپنا اسلوب ہے ان کا، ایک اپنا اسلوب ہے، بہت اچھے اسلوب میں انہوں نے تفسیر قلم بند کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور تفسیر مشہور ہے، وہ تفسیر مولانا امین حسن اصلاحی کی جانب منسوب ہے، تدبر قرآن۔ کیا یہ تفسیر اور تفسیروں سے کسی خاص وجہ سے الگ ہے؟ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب ایک تو یہ کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، اور فراہی مکتب فکر وہ نظم قرآن کا ہے، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت سابق اور لاحق یعنی پچھلی آیت سے اور آنے والی آیت سے مربوط ہے، یہ نظریے کے ساتھ یہ مکتب فکر آگے بڑھتا ہے۔ یہ مکتب فکر کی یہ بات اور جگہ نہیں پائی جاتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ اور جگہ پائی جاتی ہے، بلکہ ہندوستان میں سب سے پہلے اس پر جو کام ہوا وہ مخدوم مہائمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الرحمن میں کیا ہے، اس میں انہوں نے نظم قرآن پر بہت غور کیا، جی بہت غور کیا۔ نظم قرآن یعنی قرآن کی ہر آیت پیچھے سے بھی مربوط ہے اور آگے سے بھی مربوط ہے، بلکہ صورتیں بھی، ہر صورت پچھلی صورت سے کچھ نہ کچھ رابطہ رکھتی ہیں، آنے والی پھر صورت پچھلی صورت سے رابطہ رکھتی ہے۔ چنانچہ اس انداز میں مولانا فراہی غور کرتے ہی تھے، لیکن انہوں نے کوئی تفسیر اپنے پیچھے نہیں چھوڑی سوائے چند چھوٹی صورتوں کی تفسیر کے، جس کا مجموعہ شائع ہو فکر کو پھیلانے والے ہیں، لیکن تفسیر نہیں لکھی انہوں نے کوئی۔ جی ہاں، مکمل تفسیر نہیں لکھی، چند چھوٹی صورتوں کی تفسیر وہ ان کی بازار میں اویلیبل ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کو منظم انداز میں اس پروجیکٹ پہ کام کیا، اور انہوں نے پورے قرآن مجید پر اسی انداز میں غور کیا، اور وہ بہت حد تک کامیاب رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا مفردات قرآن پر بڑی اچھی تحقیق کرتے ہیں، یعنی جو الفاظ ہے، ووکیبلری جو ہیں، جو اہم الفاظ ہے، ان پہ بڑی اچھی بحث کرتے ہیں، اور جاہلی دور کے اشعار سے وہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ پھر تیسری اہم بات یہ ہے، نظم قرآن اور الفاظ قرآنی کے ساتھ ساتھ مولانا اپنی تفسیر کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ اچھی اردو میں بیان کرتے ہیں، جس کو اردو داں طبقہ بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسلوب بھی مولانا کا اپنا
ایک منفرد اسلوب ہے جس کی وجہ سے اس تفسیر کی اہمیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ گویا اس تفسیر کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اور تفسیروں سے علیحدہ ہیں۔ جی ہاں، علیحدہ نظم ہے۔ قرآن کی بات آپ نے کہی، نظم الفاظ قرآن ہے، قرآن، الفاظ قرآن کی تحقیق ہے اور اسلوب میں اور اسلوب اس انفرادیت۔ کا بہت خوبصورت ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ایک اور تفسیر کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ایک تفسیر ہے ضیاء القرآن، اور ایک خاص مکتب فقہ سے تعلق رکھتی ہے یہ تفسیر، تو اس تفسیر کے بارے میں تفصیل سے بتائیے ہمارے طلباء و طالبات کو۔ جہاں ضیاء القرآن کریم صاحب کی تفسیر ہے، اور ان کی یہ تفسیر ہے پورا نام پیر محمد کرم اظہری پیر صاحب، محمد کرم اظہری صاحب کی تفسیر ہے، اور یہ جس کو ہم بریلوی مکتب فکر کہتے ہیں اس کی نمائندگی کرنے والی یہ تفسیر ہے۔ جی، اور چونکہ یہ ازہر کے بھی تعلیم یافتہ تھے اور ان کا مطالعہ بڑا گہرا تھا، اس لحاظ سے انہوں نے قرآن مجید کو ایک اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی، جی، اور جہاں قرآن مجید کو کے تفہیم پر انہوں نے توجہ دی، وہیں اس بات پر بھی توجہ دی کہ جو ایک خاص مکتب فکر ہے اس مکتب فکر کے دلائل بھی پیش کرنے کی کوشش کی۔ جی، لیکن یہ تفسیر ایک حد تک اعتدال پسند کوشش ہے، اور طالبان قرآن کے لیے ایک اچھی تفسیر ہے، اس سے مطالعہ اور استفادہ وہ کر سکتے ہیں۔ اور مکمل اسلوب تفسیر ہے یہ؟ جی ہاں، مکمل تفسیر ہے، اور اسلوب بھی بہت صاف ستھرا ہے۔ بہت اچھا اسلوب جی ہے، ہاں، یعنی آج کے زمانے کا اسلوب ہے جی ہاں، کہ زمانے آج کے قاری اس سے استفادہ کرنا چاہیں۔ کر سکتے ہیں، کوئی گنجلک پن اور کوئی ابہام وغیرہ انشاءاللہ مسائل نظر وغیرہ بھی نہیں بیان آئے کیے گا۔ گئے ہیں اس میں۔ جی ہاں، مسائل بھی بیان کرتے ہیں، ایک حد تک مسائل بھی بیان کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر فکری مسائل پر وہ زیادہ فکری اور گفتگو فقہی کرتے مسائل ہیں۔ دونوں بیان جی ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہم ایک اور تفسیر کی بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے یہاں ایک مکتب فکر شیعہ مکتب فکر ہے، اس مکتب فکر میں بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ اس تعلق سے ایک تفسیر ہے مولانا سید علی نقی صاحب کی، اس تفسیر کے بارے میں آپ بتائیے۔ مولانا سید علی نقی صاحب جو مسلک اثنا عشری کے بڑے مشہور عالم ہیں اور متعدد تصانیف کے وہ مصنف ہیں، انہوں نے انوار القرآن کے نام سے یہ قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی، اور تفسیر بہت اچھی ہے، بیان ان کا بہت اچھا ہے، اردو پر دسترس ہے ان کو، اور وہ علی گڑھ کا بھی ماحول ملا، وہاں پر بھی انہوں نے خدمات انجام دی، اس کی وجہ سے اسلوب بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس میں اثنا عشری مکتب نظر سے انہوں نے کامیاب تفسیر لکھی، اور جو اثنا عشری فکر ہے اور عقیدہ ہے اس کو، جی ہاں، شیعہ مکتب فکر ہے، اس کی کامیاب انہوں نے نمائندگی کی۔ اس میں وہ آیتیں جہاں ان کا مفہوم نکلتا ہے اس کو پورا طرح انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ ائمہ معصومین کا عقیدہ، تقیہ کا عقیدہ وغیرہ، اس سب ساری چیزوں پہ انہوں نے کلام کیا، اور یہ انہوں نے مکمل قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اور یہ تفسیر شائع بھی ہو چکی ہے۔ اس کی زبان بھی آج کی سہل اردو زبان ہے؟ جی ہاں، سہل اردو زبان ہے، موجودہ دور کی چلنے والی زبان ہے، جی، اور انہوں نے نئے قارئین کو سامنے رکھ کے ہی یہ تفسیر جو ہے مرتب کی ہے۔ بہت اچھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ جو تفسیروں کا سلسلہ چلا ہے، ابھی آپ نے بتایا کہ تفسیر کا لکھنے کا آغاز دکن سے ہوا، پھر مختلف حلقوں اور دانشوروں اور علماء کی تفسیروں کا آپ نے تذکرہ کیا، تو ہم ایک بنیادی بات یہ جاننا چاہیں گے کہ تفسیروں کا یہ فرق، تنوع اور تعدد، یہ بنیادی طور پر کیوں ہو رہا ہے، اور کیا اس سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ تفسیروں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور آخری جز کا جواب میں پہلے دیتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ نئی تفسیریں آتی رہیں گی، نئی تفسیریں آتی رہیں گی، اور اس پر آپ کوئی روک بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ جی، اور دین کی خدمت ہے، اللہ کے کلام کی خدمت ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوششیں ہیں، لازمی بات ہے یہ کوششیں منظر عام پر آئیں گی، اور کوششیں ہیں تو یہ مختلف ہوں گی۔ مختلف اس لیے ہوتی ہیں کہ اس میں ذوق اور وجدان کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ مثلاً ایک ادیب وہ قرآن پاک کے ادبی پہلو کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک مفکر قرآن پاک کی فکری چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک متکلم قرآن پاک کے جو عقیدے ہیں اور دوسرے عقیدوں سے کمپیئر کرتے ہوئے، موازنہ کرتے ہوئے عقیدے کے مسائل کو بیان کرتا ہے، ایک فقیہ قرآن پاک کے جو احکام ہیں، فقہی مسائل ہیں، ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ حضرات عصری معلومات سے استفادہ کرتے ہیں، جی عصری معلومات کے جو ابھی جو سائنسز ہیں، جدید تحقیقات آ رہی ہیں، ان کی روشنی میں تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف مکاتب فکر ہیں جس کا شروع میں اشارہ کیا گیا تھا، وہ مکاتب فکر کے حاملین اپنی فکر اور اپنے
عقیدے کی ترجمانی کے لیے بھی قرآن پاک کی دلائل کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ قرآن مجید پر غور کریں اور اس کی تفاسیر جو ہے وہ اپنے عقیدے کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس میں ایک تو مصنفین کے اپنے ذوق کا اثر پڑتا ہے، دوسرا مکتب فکر بھی ہے، نمبر 2 جی ہر مکتب فکر کے لحاظ سے تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اور تیسرے یہ ہے کہ ہر زمانے کی اپنی ضروریات اور اپنے تقاضے ہیں، نئی نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں، ان کو پیش کرنا چاہتے ہیں، زبان میں تبدیلی آتی ہے اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں جی۔ تو ہم نے جن تفسیروں پہ بات کی ہے یہ تو بہت چند تفسیریں ہیں جی، اور میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 300 سے زائد اردو میں تفسیریں آ چکی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری تفسیریں اور بھی ہوں گی۔ جی ہاں، بہت ساری تفسیریں ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کی تصنیف کی، اور یہ 8 جلدوں میں تفسیر چھپ چکی ہے، اور مشہور دانشور وحید الدین خان صاحب نے تذکیر القرآن کے نام سے تصنیف کی ہے، وہ بھی مطبوعہ ہے، بازار میں اویلیبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے شمس پیرزادہ صاحب نے تفسیر لکھی، وہ بازار میں ملتی ہے، اور بھی دیگر مختلف مکاتب فکر کی تفاسیر ہے جو بازار میں ملتی ہیں اور ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تفاسیر میں بعض تو بہت مشہور ہیں، متعدد اس کے ایڈیشن نکلتے ہیں، بعض ایسی ہیں جن کا 1-2 ہی ایڈیشن نکلا، اس کی اپنی مقبولیت بھی الگ الگ ہے۔ اس لحاظ سے بہت ساری تفسیریں ہیں جو اردو لٹریچر میں اور اردو سرمایہ اس سے بھرا پڑا ہے، مالا مال ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی ہے، آئندہ پھر کسی موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔